پاکستان میں ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمت اللہ علیہ۔ وہ اپنے دور کے ایشیا کے بہت بڑے خطیب تھے، اردو زبان کے خطیب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فصاحت اور بلاغت ان کو عطا فرمائی تھی، جو اردو زبان میں ایسا خطیب آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ حضرت فرماتے، انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا ہے کہ کراچی کے اندر اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں ایک اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت اس دور کا ایک وزیر تعلیم کر رہا تھا، اور اس کا جو چیئرمین تھا وہ ایک ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی، اور جو ممبرز تھے اس بورڈ کے وہ یونیورسٹی کے چانسلرز تھے، اور اسی طرح جو سیکرٹریز تھے، جوائنٹ سیکرٹریز تھے وزارتوں کے، یہ بڑے بڑے آفیسرز، بڑے بڑے پروفیسرز، چانسلرز، ڈائریکٹرز، اور وزیر تعلیم اس کا ہیڈ، اس اجلاس کو ہیڈ کر رہا ہے۔ انہوں نے اس اجلاس کے اندر ایک مولوی بھی نامزد کیا ہوا تھا، حضرت فرماتے وہ مولوی میں تھا۔ باقی یہ سارے بڑے بڑے ڈائریکٹر، چانسلرز، وزیر اور جناب سیکرٹریز اور جوائنٹ سیکرٹریز ہیں۔ اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں اجتہاد ہو رہا ہے، ایک مولوی صاحب کو بھی بلا لیا، ہم اجتہاد کریں گے جی، ریسرچ کریں گے۔ فرماتے جی میں وہاں پہنچ گیا تو وزیر تعلیم جو تھا اس نے کہا جی ہم اجتہاد کرنے سے پہلے ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کن بنیادوں پر ہم اجتہاد کریں گے۔ تو حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے، میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کا کیا مطلب ہے، کن بنیادوں پر آپ کریں گے؟ تو کہتے ہیں وزیر صاحب نے مجھے کہا کہ جی ہم قرآن و سنت کی بنیاد پر اجتہاد کریں گے، اجماع صحابہ اور فقہ کی بنیاد پہ نہیں کریں گے۔ تو میں نے کہا جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اجماع صحابہ اور فقہ کو نکال دیں گے، اجتہاد کو جو فقہاء نے کیا ہے ان کی فقہ کو نکال دیا، اجتہاد کو نکال دیا، اجماع صحابہ کو نکال دیا، اور آپ بیٹھے ہوئے اجتہاد کرنے؟ تو فرماتے ہیں کہ میری بات سن کر اس وزیر تعلیم نے جو جواب دیا وہ سنیے آپ، وہ کیا جواب دیا، یہ ہمارا حال ہے۔ اس نے کہا جی مولوی صاحب آپ کس فقہ کی بات کر رہے ہیں، کن فقہاء کی بات کر رہے ہیں؟ وہ جو چند مولوی تھے ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد، جو بنو عباس اور بنو امیہ کے بادشاہوں کے مفاد میں فتوے لکھتے تھے، ان فتووں کو جمع کر کے فقہ بنا لی۔ وہ تو تنخواہ دار تھے بادشاہوں کے۔ یہ اس وزیر کا، اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا وزیر اس اجلاس کو ہیڈ کر رہا ہے اور یہ باتیں کر رہا ہے۔ تو حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے مجھے بڑا غصہ آیا، تو میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا آپ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد کو تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ضمیر، نعوذ باللہ، ضمیر فروش لوگ تھے اور بادشاہوں کے مفاد میں فتوے دیتے تھے، ان سے تنخواہیں لیتے تھے۔ آپ جو وزیر ہے، جو چانسلرز ہے، جو یہاں پر ڈائریکٹرز اور سیکرٹریز اور جوائنٹ سیکرٹریز جو آپ لوگ بیٹھے ہیں، آپ اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھیں، جو حکومتوں سے آپ لوگ بڑی بڑی تنخواہیں لے رہے ہیں، جو مراعات لے رہے ہیں، جو سہولتیں آپ لے رہے ہیں، اور جو پروٹوکول آپ کو ملتا ہے، اور آپ بیٹھ کر اجتہاد کریں گے اور کہتے ہم فقہاء کو نہیں مانتے ہیں، وہ تنخواہ دار تھے، تو آپ تو وزیر وزارت اور منسٹریز کے، آپ بھی تو حکومت کے تنخواہ دار ملازم ہیں، تو آپ کے اجتہاد کو کون مانے گا؟ اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھو، وہ تو بڑے لوگ تھے، وہ حکومتوں کے مفاد میں فتوے دینے والے نہیں تھے۔ امام ابو حنیفہ کو تو بادشاہ نے گرفتار کر کے قید میں ڈالا تھا، جنازہ ان کا جیل خانے سے نکلا۔ امام مالک نے، بادشاہ نے حکم دیا کہ فتویٰ دو میری مفاد میں، تو امام مالک نے انکار کیا، 70 کوڑے لگائے۔ ان کی حالت یہ ہو گئی کہ نماز پڑھتے تھے تو ہاتھ لٹکا کر پڑھتے تھے، ہاتھ باندھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔
یہ امام مالک ہے. اسی لیے یہ جو مالکیہ ہاتھ لٹکاتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں یہ امام مالک کی فقہ میں نہیں ہے، یہ امام مالک نے عذر سے پڑھی ہے. امام احمد بن حنبل کو کون نہیں جانتا؟ خلق قرآن کے مسئلے پر بادشاہ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، حکومت کے مقابلے میں جیل کیا گیا، کوڑے مارے گئے. ان کے بارے میں لکھا ہے ایک کوڑا اتنا سخت مارا جاتا اگر ہاتھی کو بھی لگتا تو وہ بلبلا اٹھتا. تم ان کے بارے میں کہتے ہو کہ یہ تنخواہ دار لوگ ہو اور تم اجتہاد کرو گے، اور ان فقہاء کو تم کہتے ہو ہم نہیں مانتے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا، فرمایا کہ اجتہاد عالمان کم نظر، اجتہاد عالمان کم نظر، اقتدا بر رفتگا محفوظ تر. ایسے کم نظر لوگوں کے اجتہاد سے جو ہمارے پرانے اسلاف اور بزرگ گزرے ان کی اقتدا 1000 درجے بہتر ہے. یہ کم نظر لوگ ہیں، ان کو ایک آنکھ سے نظر آتا ہے، دوسری آنکھ سے نظر نہیں آتا.